حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے، اس وقت دنیا میں دو بڑی حکومتیں تھیں، ایک رومن امپائر، ایک پرشین امپائر. یہ دنیا کی دو سپر طاقتیں سمجھی جاتی تھی اس وقت. وہ بھی انسان تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، وہ بھی کسی مذہب کو فالو کرتے تھے، ان کی بھی ایک تہذیب تھی، ان کا بھی ایک فیملی سسٹم تھا، ان کا بھی ایک اکنامک سسٹم تھا. اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس لیے بھیجا کہ بھائی جو پرشین امپائر کا سسٹم ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جو رومن امپائر کا سسٹم ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تم نے اسلام کا سسٹم دینا ہے انسانیت کو. اگر پرشین امپائر کا سسٹم ٹھیک تھا، رومن امپائر کا سسٹم ٹھیک تھا، تو مسلمانوں نے جنگ کیوں لڑی ہے روم سے؟ فارس سے جنگ کیوں لڑی ہے؟ مسلمانوں نے فتح کیا ہے، روم کو بھی فتح کیا ہے، فارس کو بھی فتح کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سارے ملک فتح ہوئے ہیں. آخر جنگ کس بات پہ تھی؟ جنگ ساری سسٹم کی تھی، نظام کی جنگ تھی. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ اس کو کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. ہمارا سسٹم، ہمارا مزاج دین کے ساتھ یہ ہے، بھائی نماز پڑھنی ہے ہاں ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، اچھی اچھی باتیں جتنی بھی ہیں. مسئلہ کہاں پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے؟ مسئلہ وہاں پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، جس کو نہیں عن المنکر کہتے ہیں. جب آپ منع کرنا شروع کرتے ہیں نا کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ باتیں نہیں کرو. اسلام تو بہت آسان ہے، دین بہت، سنا ہوگا ہم سارے ہی کہتے ہیں دین بہت آسان ہے، مولویوں نے مشکل بنا دیا ہے دین کو. اتنا ہی آسان تھا تو حضرت بلال کو لوگوں نے تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹا کیوں تھا؟ حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کیوں کیے تھے؟ حضرت حمزہ کو شہید کیوں کیا گیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت کیوں شہید ہوئے؟ آپ کے سر مبارک میں زخم کیوں آئے؟ 70 صحابہ میدان بدر میں شہید کیوں ہوئے؟ اتنا ہی آسان تھا. تو جو شہید ہوئے ان کی بیوی بیوہ ہوئی ہوگی نہیں ہوئی ہوگی، ان کے بچے یتیم ہوئے ہوں گے نہیں ہوئے ہوں گے، تو بیویاں بھی انہوں نے بیوہ کرائیں، بچے بھی یتیم کرائے. اتنا ہی آسان تھا تو یہ سب کچھ کیوں کیا انہوں نے؟ آسان اس کے لیے ہے جو عمل کرنا چاہے، جو عمل کرنا چاہے اس کے لیے بہت آسان ہے، اور جو عمل نہ کرنا چاہے تو اس کے پاس بہانے بہت. بھائی ایک آدمی جاب کرتا ہے نا، اس کو پتا ہے میرے بیوی بچے ہیں، میرے اوپر ذمہ داری ہے، میں نے ان کا خرچہ اٹھانا ہے، تو اس کے لیے صبح اٹھنا بھی آسان ہے، باس کی باتیں سننا بھی آسان ہے، بارش میں اس کی بائک خراب ہو جائے، پلگ میں پانی چلا جائے، وہ بائک چلانا بھی اس کے لیے سب کچھ آسان ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں بھائی مجھ سے نہیں پیسے کمائے جاتے، یہ اتنا مشکل کام، تو وہ کما سکتا ہے پیسے؟ مشکل سے مشکل کام بھی انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اگر وہ عزم کر لے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، اور آسان سے آسان کام بھی مشکل ہو جاتا ہے اگر وہ سستی اختیار کر جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ایک سسٹم دے کے بھیجا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ سسٹم ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ جائز کام ہے، یہ ناجائز کام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. حلال کاموں کا فائدہ ہمیں اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک حرام کاموں سے ہم نہیں بچیں گے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں جیسے آپ گھر میں اے سی چلاتے ہیں اور اے سی چلا کے کھڑکیاں کھول دیتے ہیں، تو آپ کو کولنگ ملے گی اے سی کی؟ اے سی بھی چلایا ہوا ہے اور کولنگ اور کھڑکیاں بھی ساری کھولی ہوئی ہیں، تو اے سی تو کولنگ کر رہا ہے، لیکن اس کولنگ کا آپ پہ کوئی اثر؟ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ سود بھی کھا رہے ہیں، نماز بھی کھا رہے ہیں، ساتھ سرکاری خزانے میں کرپشن بھی کر رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں، بچوں کو حرام بھی کھلا رہے ہیں، سڑک پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے رشوت بھی لے رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، فراڈ بھی کر رہے ہیں، 2 نمبری بھی کر رہے ہیں، ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. نماز کا فائدہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ قرآن میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، نماز برے کاموں سے روکتی ہے. ہماری نماز تو ہمیں بے حیائی کے کاموں سے نہیں روک رہی، ہماری نماز تو ہمیں برے کاموں سے نہیں روک رہی. وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں
بھائی جس طرح نماز کا پازیٹیو اثر ہوتا ہے، جھوٹ بولنے کا نیگیٹو اثر بھی تو ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ نماز کا فائدہ ہوتا ہے، جیسے آدمی اگر فروٹ کھاتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے نا، اور اگر زہر پیتا ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے نا. تو نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ فروٹ کھا رہے ہیں، آپ گوشت کھا رہے ہیں، آپ سبزی کھا رہے ہیں، آپ بہت اچھی ڈائٹ لے رہے ہیں. نماز پڑھنے کی مثال ایسے. اور سود کھانا ایسے جیسے آپ زہر پی رہے ہیں. تو اگر ایک آدمی کہے میں نے تو بھائی 10 کلو فروٹ کھا لیے، میں نے ایسی بہترین کھانا کھایا ہے میں نے، تو اگر 10 کلو فروٹ کھائیں تو اگر ایک گھونٹ زہر کا پی لیا تو زہر کیوں اثر کر رہا ہے؟ اور مجھ پہ فروٹ کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ فروٹ کا اثر اس وقت ہوگا جب زہر سے اپنے آپ کو بچائیں گے. یہ گناہ زہر ہیں. حدیث میں آتا ان الحسد لا یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد، کسی سے جیلس ہونا کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اس کے پاس گاڑی کیوں ہے، اس کے پاس پیسہ کیوں ہے، اس کی اتنی عزت کیوں ہے، یہ نیکیوں کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو ختم کر دیتی. جب آپ آگ جلاتے ہیں خشک لکڑیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ جل کر بھسم. حسد انسان کی نیکیوں کو جلا کر ایسے ختم کر دیتا ہے.